پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے پٹواریوں کی اصل اوقات کے بارے میں۔ پٹواریوں میں اور درباریوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل مریم نواز پاکستان واپس آئی، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز آ رہی تھی اور آگے خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ سر جھکا کے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جیسے دربار میں درباری کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا بادشاہ سلامت کے سامنے۔ وہ یہ منظر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ نانی مریم سامنے سے آ رہی ہے، خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ آگے سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ اب خواجہ سعد رفیق کی عمر 60 سال ہے اور ساری زندگی جو ہے وہ اس نے نون لیگ میں گزار دی۔ اس کے ابا کے ساتھ جو ہے وہ رہا، سیاست کرتا رہا اور وزارتیں بھی جو ہے یہ شخص لیتا رہا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس شخص نے جو ہے وہ اپنی ساری زندگی نون لیگ کو دی، اس کو کوئی بڑا عہدہ دیا جاتا، کوئی پارٹی کا جو ہے وہ ہیڈ بنایا جاتا یا نائب صدر بنایا جاتا، کیونکہ ساری زندگی آپ نے جو ہے وہ ایک پارٹی کو دی ہے۔ لیکن نون لیگ نے کیا کام کیا؟ نواز شریف نے ڈائریکٹ اپنی بیٹی کو اٹھا کے جو ہے وہ پارٹی کا اوپر صدر بنا دیا، ہیڈ بنا دیا، سینئر جو ہے وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر بنا دیا مریم نواز کو۔ اور یہ جو 30-35 سال سے جو ہے وہ لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ خوشامد کر رہے تھے، اس کو کچھ بھی نہیں ملا اور اس کی بیٹی کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ باتیں تو اس نے بھی جو ہے ایک پروگرام میں بڑی بڑی کی اور کہا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، بچوں کو آگے نہیں لانا چاہیے، میں ایسی سیاست کو نہیں مانتا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مریم نواز کے سامنے یہ سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ 70 سال جو ہے وہ عمریں ہو گئی ہیں، 60 کا تو یہ بھی ہو گیا ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، ان کا جو وہ پروفیسر ہے لنڈے کا رستو جس کو کہا جاتا ہے، احسن اقبال، اس کو دیکھ لیں، اچھی خاصی اس کی عمر ہے۔ شاہد خاقان عباسی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی جو ہے وہ اچھی خاصی عمر ہے۔ خواجہ آصف کو آپ دیکھ لیں، اس کی اچھی خاصی عمر ہے، اور بڑی لمبی چوڑی ان کی لسٹ ہے۔ جو لوگ 60+ ہیں ان لوگوں کے، اور 30 35 سال سے نواز شریف کے ساتھ تھے، ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ اب مریم کو جو ہے ڈائریکٹ اوپر جو ہے وہ پارٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا، سارا جو ہے وہ کرتا دھرتا، ساری اتھارٹی مریم کے جو ہے وہ حوالے کر دی گئی۔ کیوں؟ جس پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے، میرٹ نہیں ہے، کیا وہ ملک میں جو ہے وہ جمہوریت لے کے آئیں گے؟ ملک میں جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلے کریں گے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ان لوگوں کی اصل اوقات ہے۔ ایک ہی اللہ نے جو ہے وہ انسان کو زندگی دیا، اور انہوں نے یہ جو خواجہ سعد رفیق کو اللہ نے زندگی دی ہے، اس نے ساری زندگی جو ہے وہ نون لیگ میں گزار دی، ان کے ساتھ جو ہے وہ سیاست کرتا رہا، جو بھی معاملات ہوئے اس کے ساتھ، جیلیں بھی جو ہے اس نے کاٹیں۔ اینڈ پہ اس کو ملا کیا؟ پہلے بھی جو ہے وہ ریلوے کا وزیر تھا، جب یہ پہلے ان کی حکومت تھی 2013 سے 18 تک، اور اب جب پھر یہ وزیر بنا تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریل گاڑی پہ چڑھا دیا گیا۔ کوئی اچھی جو ہے وہ اس کو منسٹری نہیں دی گئی، کوئی اچھی جو ہے وہ پارٹی کے اندر پوزیشن نہیں دی گئی، اور یہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی میں تو بچوں کی سیاست کو مانتا نہیں ہوں۔ ایک پروگرام میں بھی ریسنٹلی اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ مریم نواز واپس آئی ہے تو اس کے استقبال کے لیے جو ہے وہ آگے جھک کے کھڑا ہو گیا، سر جھکا کے، کہ بھائی وہ تیرے سے کتنی چھوٹی ہے، کیا کریڈیبلٹی ہے اس کی؟ کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے، کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ، ضمانت پہ باہر ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ صاحب سر جھکا کے کھڑے میں ہیں۔ اگر یہی صرف جو ہے وہ اللہ کے سامنے سر جھکاتے، سجدہ کرتے، تو آج پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے۔ آج یہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کل کو اس کا جو ہے وہ بیٹا آ جائے گا، اگر اللہ نے اس کو زندگی اور دی تو یہ اس کو ظاہر ہے پھر اس کے بیٹے کے آگے جو جنید صفدر ہے اس کے آگے اس کو سر جو ہے وہ جھکا کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ سوال پیارے پاکستانیوں یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ جس پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے، جس پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، تو وہ ملک میں جمہوریت کو جو ہے وہ کیسے لے کے آئیں گے؟ جمہوری فیصلے وہ کس طرح سے کریں گے؟ کس طرح سے جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے؟ اگر یہ لوگ میرٹ پہ فیصلہ کرتے تو کیا مریم کو پارٹی کا ہیڈ بناتے؟ پارٹی کا ہیڈ تو کسی اور کو ہونا چاہیے تھا جو 35-40 سال سے نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کو بنا دیتے، شاہد خاقان عباسی کو بنا دیتے، سعد رفیق کو بنا دیتے، احسن اقبال کو بنا دیتے، اور تھوڑے بندے تھے۔ اس بندی نے یہ کبھی کاؤنسلر نہیں بنی، کبھی ایم پی اے نہیں بنی، کبھی ایم این اے نہیں بنی، کوئی اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ یہ نواز شریف کی بیٹی ہے، ڈائریکٹ پارٹی کا ہیڈ بنا دیا، اور چیف آرگنائزر بھی اسی کو بنا دیا گیا۔ اب جو ہے وہ آگے تنظیم سازی بھی جو ہے وہ مریم نواز نے کرنی ہے، اور پارٹی کے اندر جو آگے عہدے ہیں وہ اس نے بانٹنے ہیں۔ تو جو اس کی جو ہے وہ زیادہ خوشامد کرے گا، یہ اس طرح سے جو ہے اس کو عہدے دیتی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب میرٹ ہے نہیں تو یہ کیوں میرٹ پہ جو ہے وہ فیصلے کرے گی؟
جب خود میرٹ پہ نہیں آئی تو آگے یہ کہاں پہ جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلے کرے گی؟ اور پھر خدا نخواستہ اگر یہ ملک پہ مسلط ہو جاتے ہیں تو کون سے ان لوگوں نے میرٹ پہ فیصلے کرنے ہیں؟ تو یہ پٹواریوں کے لیے جو وہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ ساری زندگی ان کو دے رہے ہو اور یہ آگے آپ کو ریٹرن میں کیا دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس کے علاوہ بات کرنی تھی یہ جو پروفیسر صاحب ہیں نون لیگ کے، بڑے پڑھے لکھے جو ہے یہ مانے جاتے ہیں، جی بڑا ان کے پاس علم ہے، بڑا ان کا جو ہے وہ نالج ہے، ارسطو بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور پی ٹی آئی والے ان کو لنڈے کا پروفیسر، لنڈے کا ارسطو کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 11 بجے جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھا دی گئی 35 روپے۔ تو اب ظاہر عوام نے سوال تو کرنا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ آپ لوگ تو آئے تھے پیٹرول کو 100 روپے پہ کرنے اور ڈالر کو 160 روپے پہ کرنے، تو یہ تو پیٹرول آپ نے 250 کا کر دیا، خان صاحب 150 پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ تو احسن اقبال صاحب میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں جناب کہ یہ جو پیٹرول ہم نے اتنا مہنگا کیا ہے، جو ہمیں کرنا پڑا ہے، اس کا جو رسپانسبل ہے وہ عمران خان ہے۔ اندازہ کریں، ڈرامے انہاں دیاں، بغیرتیاں انہاں دیاں، ذلیل یہ عوام کو کر رہے ہیں، لیکن جو ذمہ دار ہے وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہٹے ہوئے کو 10 مہینے کا جو ہے وہ عرصہ ہو گیا ہے، تو رسپانسبل عمران خان کیسے؟ عمران خان پہ جو ہے قیمتیں یہ بڑھا رہے ہیں، ذمہ دار عمران خان ہے، فیصلے ان لوگوں کے ہیں، ذمہ دار عمران خان ہے۔ وہ بھائی جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو اس وقت تو ملک صحیح چل رہا تھا، پیٹرول تو خان صاحب 150 روپے میں دے رہے تھے، ڈیزل بھی سیم پرائس پہ جو ہے وہ تقریباً 2-4 روپے اوپر نیچے مل رہا تھا، تو خان صاحب تو دے رہے تھے، تو آپ لوگ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ نے تو اپنا وہ اسپیشل قسم کا جو بندہ باہر سے بلوایا تھا اسحاق ڈار کہ جی یہ آ کے چیزوں کو کنٹرول کرے گا، اس نے تو آ کے اور بیڑا غرق کر دیا۔ پہلے آپ لوگوں نے مفتاح اسماعیل کو لگایا، اس سے تجربے کرواتے رہے، پھر اسحاق ڈار کو جو ہے وہ باہر سے بلوا لیا، جی یہ آ کے کوئی بہت بڑا یہاں پہ کارنامہ کرے گا تو یہ آپ دیکھ لیں۔ اور ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان۔ شرم مطلب ان لوگوں کو نہیں آتی؟ 10 سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ، مہنگائی مارچ جو ہے وہ مہنگائی مکاؤ مارچ جو ہے وہ تم لوگ کرتے رہے ہو کہ ہم آئیں گے اور مہنگائی جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اور ابھی جو حال ہو چکا ہے اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈیفالٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں، آٹا ملک میں ہے نہیں، وہ پیاز بیچارے کنٹینروں میں پڑے پڑے خراب ہو گئے وہاں کراچی پورٹ پہ، اور ڈالر کا ریٹ جو ہے ابھی 2 دن پہلے بڑھا، وہ کہیں 262-63 پہ جو ہے وہ چلا گیا تھا، آج جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھا دی ہے، اور ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان۔ ایک تو حرکتیں ان کی ایسے، ملک ان سے چل نہیں رہا، معیشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، اوپر سے جو ہے وہ ملبہ عمران خان پہ ڈالا جا رہا ہے، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ او بھائی آپ لوگوں سے چیزیں نہیں کنٹرول ہو رہی تو تمہیں اللہ دا واسطہ ریزائن دیو تے گھر جاؤ، موجہ مارو، کسی اور نو آن دیو، کوئی اور آ کے بہتری لائے گا جب آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ غلطیاں بھی ان کی، عوام ذلیل بھی نہیں کے فیصلوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن جو ذمہ دار ہے وہ عمران خان ہے۔ تو پتہ نہیں کس طرح جو ہے وہ پکے منہ سے یہ لوگ اس طرح سی باتیں کر لیتے ہیں۔ 60+ جو ہے وہ ان لوگوں کی عمریں ہیں، آگے پتہ نہیں اللہ نے ان لوگوں کو کتنی زندگی دی ہوئی ہے، بجائے حق اور سچ کے بات کرنے کی، عوام کے سامنے سچ بولنے کی، یہ اس طرح کی جب وہ ڈرامے بازیاں کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، جیسے کوئی مرنا نہیں ہے آگے جا کے، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، جیسے وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے جواب نہیں دینے۔ تو بندہ ان سے پوچھ لے کہ بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے، تو یہ کہتے ہیں جی یہ بس ہمارا جو ہے نا وہ سیاسی بیان ہے۔ بہرحال کیا کہیں گے، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔